الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹا 2 منٹ کے لیے کتاب بند کریں. ہماری گفتگو اصول عملیہ میں، پھر اصول عملیہ میں سے پہلی اصل براعت ٹھیک ہے کہاں پر جاری ہوتی ہے؟ جب شک ہو اصل تکلیف، اصل ذمہ واری میں، کیا یہ شرعن یہ مجھ پر ذمہ واری عائد ہوتی ہے یا عائد نہیں ہوتی، تو علماء اصول کہتے ہیں وہاں براعت جاری ہوگی. براعت یعنی یہ ذمہ واری، یہ ذمہ داری آپ پر عائد نہیں ہے، چاہے وجوب کی صورت میں ہو چاہے حرمت کی صورت میں ہو. اگر مجھے احتمال اور شک ہوا کہ یہ چیز مجھ پہ حرام ہے یا نہیں، تو علم اصول والے کہتے ہیں یہاں پر حرام نہیں ہے. اگر مجھے شک ہوا کہ یہ چیز مجھ پہ واجب ہے یا نہیں، تو براعت کہتی ہے کہ یہ چیز آپ پر واجب نہیں. شک ہوا کیا یہ چیز مستحب ہے میرے لیے یا نہیں، تو اصالت البراعت کہتی ہے مستحب نہیں ہے. شک ہوا کہ یہ چیز میرے لیے مکروہ ہے یا نہیں، اصالت البراعت کہتی ہے مکروہ نہیں ہے. البتہ مباح والی چیز میں تو کوئی جو ہے کیا ہے وہ شک نہیں ہوگا. البتہ مباح کے مقابلے میں یا مباح کے ساتھ اگر حرام ٹکرا رکھے کہ یہ چیز حرام ہے یا مباح ہے، تو لازم ہم حرمت کی نفی کریں گے، مباح ہونے کی نفی نہیں کریں گے. اچھا، تو مولا امیر کا بھی فرمان ہے اور دنیا بھی یہی کہتی ہے کہ کسی کی بات بغیر دلیل کے نہ مانے. اب علماء اصول جو یہاں پر فرما رہے ہیں کہ ہم براعت کو جاری کریں گے، تو ہم ان سے کیا پوچھیں گے؟ دلیل. انہوں نے قرآن مجید سے بھی ادلہ پیش کیے اگر آپ کے ذہن میں ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کیا ہے حدیث سے رفع. حدیث رفع وہ کیا تھی؟ حدیث رفع میں رسول اکرم نے فرمایا ہے کہ میری امت سے 9 چیزوں کو اٹھایا گیا ہے. ٹھیک ہے، اٹھایا گیا ہے کا مطلب کیا ہے؟ خود وہ چیزیں تو موجود ہیں، وہ چیزیں نہیں اٹھائی گئی، بلکہ ہر چیز کے لحاظ سے جو اس کا اثر ہے وہ اٹھایا گیا ہے. مثلا حرام کھانا، بیٹا اس پہ سزا ملتی ہے یا نہیں؟ سزا ملتی ہے، لیکن اگر آپ مجبوری میں کھائیں گے تو آپ سے وہ حرام کھانا اٹھایا گیا، یعنی وہ سزا ملنا اٹھائی گئی ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ایک جملہ تھا ما لا یعلمون، یعنی جس چیز کا میری امت کو علم نہیں، ٹھیک ہے، اس سے وہ ما لا یعلمون اٹھایا گیا ہے. مطلب جہل تو نہیں اٹھایا گیا، بلکہ اس جہل کی وجہ سے اگر کوئی سزا وغیرہ ہوتی تو وہ اٹھائی گئی ہے. ٹھیک. تو آج ایک مزید وضاحتی بیان کرنا چاہتے ہیں. البتہ یہ حدیث ایک احسان کر رہی ہے امت محمد پر، لیکن اگر اس کسی فرد کے احسان کی وجہ سے دوسرے کا نقصان ہوگا تو پھر یہ حدیث جو ہے کیا ہے وہاں پر فٹ نہیں ہوگی. اب مالا یا علمون کہا کہ اٹھایا گیا ہے. ٹھیک. ایک بکری جا رہی تھی، مجھے اس کے مالک کا پتہ نہیں، میں نے بکری کو مار دیا، یا میں نے ایک بکری کو اپنا سمجھ کر ذبح کر دیا. کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ میرے والی تو ادھر کھڑی ہے. تو اب یہاں پر اس بکری کی قیمت دینی ہوگی مالک کو. مالک آ جائے آپ کے پاس کہ بھائی مجھے بکری کی قیمت دو، آپ کہیں گے کہ حدیث کہتی ہے رفع ما لا یعلمون، جو چیز تم نہیں جانتے تھے وہ تم سے اٹھائی گئی ہے، لہذا قیمت بھی مجھ سے اٹھائی گئی ہے. کہتے ہیں ایسے نہیں ہوگا. جس سے کسی اور کا نقصان نہ ہو وہاں پر تو یہ حدیث فٹ ہوگی، لیکن جہاں پر کسی اور کو پریشانی ہو وہاں پر یہ حدیث فٹ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. یہ تو حدیث رفع کے بارے میں وضاحتی بیان. اس کے بعد دوسری حدیث جو ہمیں براعت کے لیے دلیل بن سکتی ہے، وہ حدیث جو ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے، کل شیء مطلق حتی یرد فیہ نہی. ہر چیز مطلق ہے. مطلق ہے یعنی کیا؟ آپ اس میں آزاد ہیں، ہر چیز میں آپ کیا ہیں؟ آزاد ہیں. انجام دینا چاہیں دے سکتے ہیں، نہ دینا چاہیں آپ کی مرضی ہے. البتہ جب تک اس میں کوئی نہیں نہ آئے، اگر نہیں آ گئی تو آپ کی آزادی ختم ہے.
اب آپ کو نہیں کے مطابق عمل کرنا پڑے گا۔ تمباکو نوشی، اس کے بارے میں ہم نے پوری تحقیق کی، کہیں پر بھی نہیں آئی ہے۔ تو یہ حدیث کیا کہتی ہے؟ آپ کے لیے تمباکو نوشی جائز ہے، اور برات بھی تو یہی کہتی ہے کہ آپ تمباکو نوشی کر سکتے ہیں۔ مثلا گدھے کی سواری، ٹھیک، ہم دیکھتے ہیں کہیں پر بھی حدیث میں، قرآن میں کسی جگہ پہ نہیں آئی ہے یار اب گدھے پہ چڑھنا ٹھیک ہے۔ آپ کا یہ جو شک تھا کہ پتہ نہیں حرام ہے یا حرام، سکندر کہاں گئے تھے؟ بکریوں کی طرح۔ تو یہ آپ یہ کیا ہے، اس کو منع نہیں سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فرض کریں دن کو 10 بجے سونا، ٹھیک، آیا حرام ہے یا نہیں؟ آپ پہلے جا کے سونے کے احکام میں دیکھیں کہ اس سے کوئی نہیں آئی ہے، اگر نہیں آئی تو پھر یہ سونا آپ کے لیے مطلق ہے، یار آپ سونا چاہیں تو سو سکتے ہیں۔ اور برات کا بھی اقبال یہی مطلب ہے۔ چلیں، براعت پر قرآن سے بھی دلیلیں ہم نے پیش کی، حدیث سے بھی دلیل پیش کی۔ اب ہم چلتے ہیں دماغ کی طرف۔ اے عقل صاحب آپ کیا کہتے ہو؟ عقل صاحب کہتا ہے یا کہتی؟ چلے بھائی، کہتی ہے کہ میں ایک صغرا اور کبرا پیش کرتی ہوں، اس کے بعد آپ خود بخود سمجھ جائیں، ٹھیک ہے بھائی۔ کہتے ہیں کہ جب شک در اصل تکلیف ہو تو یعنی یہ کہ اس چیز کا جو کیا ہے بیان نہیں ہوا، اس چیز کے بارے میں وضاحت اور شریعت میں کوئی کلیئر بات نہیں آئی، اور ہر وہ چیز جس کی بات کلیئر نہ ہو اس پر سزا دینا کیا ہے کبھی ہے، تو نتیجے میں اس چیز پر بھی سزا دینا جو کیا ہے کبھی ہے۔ اب جب میرے لیے اصل تمباکو نوشی ٹھیک ہے مجہول ہے، یعنی اس کے بارے میں میرے تک کوئی بیان نہیں پہنچا، ٹھیک، تو اگر میں اس کام کو انجام دوں گا تو اس پہ سزا کیا ہوگی؟ کبھی ہوگی، سزا کبھی ہوگی، اور وہ کبھی کام لا یصدر عن الحکیم، حکیم سے صادر نہیں ہوتا، نتیجے میں خدا مجھے اس پر کوئی سزا نہیں دے گا۔ یہ عقلی فیصلہ ہے، اس میں نہ ہم قرآن کو لے آئے نہ ہم اس میں جو ہے کیا حدیث کو لے آئے۔ اب کسی غیر مسلم سے بھی جا کے پوچھیں، کسی غیر مسلم سے، مثلا اس نے آ کے صبح کو 7 بجے دکان کھولی، کسی بنیے نے، کسی ہندو نے 7 بجے آ کے دکان کھولی، اب پولیس والے گئے اس کو 2 ڈنڈے مارے کہ تو نے دکان کیوں کھولی ہے، تمہیں دکان نہیں کھولنی چاہیے، تو وہ بیچارہ ہاتھ جوڑ کے کہے گا کہ قبلہ آپ نے ٹیلی ویژن میں اعلان کیا کہ 7 بجے دکان کھولنا منع ہے، وہ کہیں گے نہیں۔ اچھا، آپ نے سوشل میڈیا پہ کہا تھا کہ 7 بجے دکان کھولنا منع ہے، وہ کہیں گے نہیں۔ آپ نے کسی اخبار میں دیا تھا؟ نہیں۔ آپ نے کوئی اشتہار بینر لگایا تھا؟ نہیں۔ اگر آپ نے نہیں لگایا تو پھر آپ نے مجھے ڈنڈے کیوں مارے؟ آپ پہلے مجھے اطلاع دیتے، اس کے بعد آپ کو ڈنڈے مارنے کا حق تھا۔ تو معلوم ہے کہ یہ عقل کا فیصلہ ہے، جب تک کسی چیز کے بارے میں کلیئر وضاحت نہ آئے تب تک اس چیز پر سزا دینا جو ٹھیک نہیں ہے۔ اب میں نے چاند دیکھا، ہم حرمت کی مثال زیادہ دے رہے ہیں، برات میں ایک وجوب کی بھی مثال دے دیں۔ میں نے چاند دیکھا اور چاند دیکھنے کے بعد کوئی دعا خاص پڑھنی تھی یا مانگنی تھی، وہ میں نے نہیں مانگی، ٹھیک۔ اب قیامت کے دن اللہ کے ملائک میرے کانوں سے پکڑ کے مجھے سزا دے کہ چاند کو دیکھ کر تو نے دعا کیوں نہیں پڑھی تھی، میں کہوں گا کہ اگر دعا پڑھنی تھی تو کلیئر اس کا جو ہے کہ شریعت میں تو ایک چیز بیان ہوتی نا، شریعت میں مجھے دعا پڑھنے کے لیے کوئی چیز نہیں ملی، جب نہیں ملی تو پھر مجھے سزا دینا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ عقل کا بھی فیصلہ آپ کے سامنے پیش ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اختصاص الحدیث سے، بیٹا الحدیث میں جو الف لام ہے یہ عہد ذکری کہ لیں، یعنی یہ جو حدیث ذکر ہو چکی یہ مخصوص ہے بما یکون رفع منتن علی الامت، اس مورد کے ساتھ جہاں پر ان چیز کا اٹھانا یہ احسان ہو، کس پر؟ امت پر۔ ان حدیث رفع حدیث منت و امتنان، بھائی یہ جو رفع والی حدیث ہے یہ منت بمعنی احسان، احسان والی، اور امتنان یعنی یہ جو ہے کیا ہے کسی کے ساتھ بھلائی کرنے والی حدیث ہے۔ کما یعرب عنہ،
جیسے کہ اظہار کرتا ہے اس امتنان کے بارے میں قول نبی رفع عن امتی، میری امت سے اٹھایا گیا ہے، مطلب یہ جو احسان ہے یہ سب امت اور تمام انسانوں پر نہیں تھا، اے دون سائر الامم، یعنی دوسری امتوں پر یہ احسان نہیں تھا۔ وَعَلَى ذَلِكَ، بس اس امتنان والی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے یختص رفع، یہ رفع اور اٹھانا مخصوص ہوگا بالاثر الذی، اس اثر کے ساتھ جو اثر یکون فی رفعہ منت علی الامت، جس کے اٹھانے میں امت پر احسان ہو، لل فرد الخاص، اسی میں کسی ایک فرد کے جو ہے کیا بیٹا احسان کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ فلا یعم، تو یہ حدیث رفع شامل نہیں ہوگی ما اس مورد کو لا یکون رفعہ منتن، کہ جس کے اٹھانے میں کوئی احسان نہ ہو، کس کے لیے؟ لہم، اس امت کے لیے، کما فی الموارد تالیہ، تالیہ یعنی بعد والے، جیسے یہ بعد والے موارد میں ہے۔ اذا اتلف مال الغیر، بیٹا اتلف اس کا فاعل کون ہے؟ متلف، کوئی بندہ، کوئی ضائع کرنے والا غیر کے مال کو ضائع کر دے، ان جہل و نسیان، جہل کی وجہ سے اور نسیان کی وجہ سے۔ اب دیکھیں میرے سامنے آپ نے یہ موبائل رکھے ہیں تاکہ میں آپ کا درس ریکارڈ کروں، اب میں باتوں میں نے انگوٹھی جو ایسے اسکرین پہ لگا دی، اسکرین ٹوٹ گئی، ٹھیک، تو نسیانن میں نے اس پہ یہ انگوٹھی لگے، نہیں تو جان بوجھ کر تو میں موبائل اپنی بھی ہوتی تو اس کی بھی اسکرین نہیں توڑتا، کسی اور کی بھی نہیں توڑتا، ٹھیک ہے۔ یا مجھے اپنے بیٹے پہ غصہ آ گیا تو وہ موبائل میں جو ہے کیا گندی چیزیں دیکھتا ہے، ٹھیک، اب میں نے مشاہد کی موبائل کو توڑ دیا یہ سمجھ کر کہ یہ میرے بیٹے کی جو ہے کیا ہے وہ موبائل، جہل میں نے یہ توڑی ہے، ٹھیک ہے، علم مجھے نہیں تھا، ٹھیک، فہو ضامن، تو اب یہ شخص توڑنے والا، تلف کرنے والا ضامن ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے صحیح اس نے تو جہل اور نسیان کی وجہ سے یہ کام کیا ہے، لہذا اس پر کوئی جو ہے قلم لاگو نہیں ہوگا۔ لأن الحکم بعدم الغرامت، اس لیے کہ اگر یہاں پر حکم کیا جائے کہ یہ بندہ جو ہے کیا ہے نقصان بھر کر نہیں دے گا، تو یہ تو علی خلاف المنہ، یہ تو احسان کے خلاف ہے۔ بیٹا سلطان کیسے احسان کے خلاف؟ بھائی موبائل بھی اس کی ٹوٹی، پھر اس کو میں اس کی قیمت بھی ادا نہ کروں، تو پھر اس حدیث رفع میں میرا تو فردی فائدہ ہوا، میرے ایک فرد کا فائدہ، امت کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ دوسری امت کا نقصان ہو رہا ہے۔ دو، اذا اکرہ الحاکم المحتکر، جب حاکم مجبور کرتا ہے ذخیرہ اندوزی کرنے والے کو، مثلا اگر نسیم نے پورے خیر پور کی جو ہے کیا ہے چینی خرید کر کے اپنے گھر میں رکھ دی، اب خیر پور والے چینی کے لیے پریشان ہے، اب حاکم شرع کیا کہتا ہے نسیم تمہیں یہ چیز بیچنی ہوگی، جبکہ ہم نے کیا کہا تھا کہ رفع مستکرہ، جس چیز پر ان کو مجبور کیا گیا وہ ان سے رفع کیا گیا ہے، یعنی کیا، یعنی ویسے تو بے صحیح تھی لیکن مجبوری کی حالت میں اگر بے کرے گا تو بھی صحیح نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ فی عامل مجاعہ، مجاعہ یعنی بھائی ڈکر ادا ڈکر کے ساتھ جو قحط سالی میں وہ مجبور کرتا ہے کہ تم بیچو علی البیع، فالبیع المکرہ ہو، تو یہاں پر اس مجبور بندے کی بیع یک و صحیح ہے، یہ صحیح ہے، یہاں پر نہیں کہتے کہ رفع، ٹھیک ہے، کس پر؟ ما اکرہ علیہ، جس چیز پر ان کو مجبور کیا گیا وہ ان سے رفع کی گئی ہے، تو یہاں بیع واقع تھی، بیع کا مناسب اثر کیا تھا؟ صحت، تو رفع کے ذریعے ہم صحت کو اٹھا لیں، یعنی یہ بیع صحیح نہیں بلکہ بیع بالکل صحیح ہے، کیونکہ اس بندے کا تو ذاتی فائدہ ہوگا اگر بیع صحیح نہیں ہوگی، لیکن پورے خیر پور کے عوام کے لیے جو کیا ہے مسائل ہوں گے۔ لأن شمولہ للمقام، اس لیے کہ اس حدیث کا شامل ہونا اس ہمارے مقام ذخیرہ اندوزی والے میں، والحکم برفع الصحہ، اور ہم حکم لگا دیں کہ یہ بیع صحیح نہیں ہے، وببطلان البیع، اور کہیں کہ یہ بیع باطل ہے، علی خلاف المنہ، تو بیٹا اس میں تو گویا کہ امت پر احسان نہیں ہے اگر حدیث پر عمل کیا جائے بلکہ امت کو نقصان ہے۔ تین،
اذا اکرہ الحاکم المدیون، حاکم مجبور کرتا ہے مدیون کو. مدیون کون ہے بیٹا؟ قرضی. یعنی میں نے آپ کو قرضہ دیا ہے، اب آپ مجھے قرضہ ادا نہیں کریں، حاکم شرع آپ کو مجبور کرتے ہیں بیٹا یہ موبائل کتنے کی ہے؟ 1,00,000، یہ بیچو، قرضہ ادا کرو. ٹھیک ہے. اللہ قضاء دین ہی، کیوں حاکم اس کو مجبور کرتا ہے؟ قضا بمعنی ادا کرنا، کہ تم ادا کرو اپنا قرض. وکان متمکنا، اور یہ جو ہے کیا ہے، بے بس بھی نہیں تھا کہ قرض نہیں اتار سکتا، بلکہ قرض اتارنے پر اس میں سکت اور اس میں طاقت بھی تھی. فلا یؤمہ قولہ ما اکرہ، تو یہاں پر شامل نہیں ہوگا اس مدیون کو، ٹھیک ہے، نبی کا قول کون سا؟ وما اکرہ، لأن شمولہ علی خلاف الامتنان، اس لیے کہ اگر یہ حدیث اس کے شامل ہو کہ بھائی تم قرضی بھی ہو پھر بھی نہ گاڑی بیچ کے قرض ادا کرو، اگر گاڑی حاکم تم سے کیا بکوائے تو بھی یہ آپ کی جگہ بے باطل ہوگی، نہیں ایسا نہیں ہے. 3 مرسلت صدوق، بھائی یہ تیسری دلیل ہے کس پر؟ براعت پر. مرسلہ یعنی وہ حدیث کہ جس میں بیچ میں روات کا سلسلہ کٹا ہوا ہے وہ موجود نہیں. مرسلہ یعنی رہا شدہ، چھڑے لہدا جنگ سندھی میں چاہتا ہے. روا صدوق مرسلن فی الفقیہ، فقیہ سے مراد کیا ہے؟ کتاب کون سی؟ من لا یحذرہ الفقیہ. اتنا لمبا نام تھا اس لیے صرف الفقیہ کر دیا. وقال، اور کہا صدوق نے کیا کہا؟ قال صادق علیہ السلام، بیچ والے راوی کٹ گئے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کل شیء مطلق، ہر چیز آپ کے لیے مطلق ہے، یعنی آپ کے لیے وہ آزاد ہے. حتی یرد فیہ نہی، جب تک کہ اس میں کوئی نہیں نہ آئے. نہیں آنے کے بعد آپ پابند ہیں کہ نہیں کے مطابق عمل کریں. فقد دل الحدیث، تو اس حدیث نے یا یہ حدیث دلالت کر رہی ہے علی ان الاصل فی کل شیء، بے تحقیق ہر چیز میں اصل قانون کیا ہے؟ وہ فی کل هو الاطلاق، وہ قانون یہ ہے کہ وہ چیز آزاد ہے، یعنی اس میں کوئی پابندی نہیں، نہ حرمت کی پابندی ہے نہ وجوب کی پابندی ہے. حتی یرد فیہ نہی بعنوان ہی، جب تک اس چیز کا نام لے کر نہیں آئے. عنوان ہی یعنی اس چیز کو عنوان اور موضوع پر کوئی نہیں آئے. کن یقول، مثلا کہے کون؟ شریعت، الخمر حرام، شراب حرام ہے، اب رشوت حرام، یا رشوت حرام ہے. بیٹا انشاءاللہ آپ جو ہے کتاب قضا پڑھیں گے، یہاں پڑھیں یا کہیں اور، قضا یعنی کورٹ والی کتاب، اس میں یہ ہے کہ رشوت بھی پڑھ سکتے ہیں، رشوت بھی بضم را و کسر را، دونوں صورتیں جائز ہیں. فما لم یرد النہی عن الشیء بعنوانہ، بس فما ہر وہ چیز کہ جس کے عنوان سے کوئی نہیں نہ آئے، یکون محکوما بالاطلاق والارسال، تو اس چیز پر بیٹا حکم کس کا لگے گا؟ اطلاق کا اور ارسال. ارسال یعنی وہ آزاد ہے، یعنی اس میں کوئی پابندی نہیں. اطلاق یعنی وہ مطلق ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں. وبما ان تدخین مثلا لم يرد فیہ نہی، جیسے تمباکو نوشی ہے اس میں کوئی نہیں آئی، وہ مطلق، تو نتیجے میں وہ مطلق ہے، یعنی کیا آپ وہ تمباکو نوشی کر سکتے ہیں. برات بھی یہی کہتی ہے اور یہ حدیث بھی وہی کہتی ہے، بس گویا کہ یہ حدیث برات کے لیے دلیل ہوگی. 4 الاستدلال بالعقل، عقل کے ذریعے استدلال کرنا. ان صحت احتجاج العامر علی المامور، بیٹا عامر کسے کہتے ہیں؟ جو حکم صادر کرتا ہے، مامور جس کے لیے، جس پر حکم صادر کرتا ہے. مثلا میں آپ کا استاد ہوں، آپ میرے شاگرد ہیں، میں یہ کہتا ہوں بیٹا کمروں کی صفائی کرو، ٹھیک، تو میں کیا ہو گیا؟ عامر، آپ کیا ہو گئے؟ مامور. اب وہ احتجاج یہاں پر کیا ہے؟ یعنی آپ پر سزا دینا. میں آپ کو سزا دوں گا کہ آپ نے کمرے کی صفائی کیوں نہیں کی. لیکن اگر ایک کمرے والے میرے اس امر کرتے وقت مدرسے میں موجود بھی نہیں تھے، آپ لوگوں میں سے کسی نے ان کو بتایا بھی نہیں کہ آج صفائی کا دن ہے، تو میرا ان کو سزا دینا یہ ٹھیک نہیں ہے. عقل کہتا ہے کہ یہ سزا کبھی ہے.
جب تک کہ وہ ان تک اطلاع نہ پہنچے. تو اسی طریقے سے شریعت میں اگر کسی چیز کے حرمت کے بارے میں ہمیں شک ہو رہا ہے یا وجوب کے بارے میں شک ہو رہا ہے تو جب تک اس کے حرام ہونے کی ہمارے پاس دلیل نہیں پہنچی تو اس کے ہم مرتکب ہو سکتے ہیں. جب تک کسی چیز کے وجوب کی ہمیں دلیل نہیں پہنچی تو ہم اس کو ترک کرنا چاہیں تو ترک کر سکتے ہیں. کل خدا ہمیں اس ترک واجب پر یا فعل حرام پر سزا نہیں دے سکتا. ان صحت احتجاج العامر، بھائی عامر کا احتجاج کرنا یعنی ڈانٹ ڈپٹ کرنا کس کو؟ معمور کو. من آثار تکلیف الواصل، یہ اس تکلیف اس ذمہ داری کا اثر ہے الواصل جو ان تک پہنچی ہو. پہنچنے کے بعد اگر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا تو ان کو ڈانٹیں گے. ٹھیک ہے. ولا یصح الاحتجاج بتکلیف غیر الواصل، اور صحیح نہیں ہے بیٹا ڈانٹ ڈپٹ کرنا دڑ کو دہمان کرنا، ٹھیک ہے، اس تکلیف پر جو ان تک نہ پہنچی ہو. ابدا ہرگز نہ پہنچنے والی تکلیف پر ان کو سزا نہیں دے سکتے. بل یؤد العذاب مع عدم الوصول ظلما، معہو کی ضمیر بیٹا غیر واصل یا عدم الوصول. بھائی جب تک تکلیف ان تک نہیں پہنچی تو وہاں پر ان کو سزا دینا عذاب کرنا یہ ظلم ہے اور کبھی ہے، خاص طور پر من المولا الحکیم. جب سزا دینے والا کون ہو بیٹا؟ مولا جو حکمت والا ہے. وہذا مما یستقل بہ العقل، یہ جو ہم نے فیصلہ کیا کون سا کہ بغیر پہنچنے والی تکلیف پر سزا دینا کبھی ہے، یہ عقل مستقل طور پر فیصلہ کرتا ہے. وہ یعد العقاب بلا بیان، یعد اگر پڑھیں گے تو اس کا فاعل ہوا کی ضمیر جو عقل کی طرف جائے گی، اور عقل گنتی کرتا ہے، عقل شمار کرتا ہے اس سزا کو جو بغیر بیان واصل کے تھی. امرن کبھی کہتا ہے امر یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے، یعنی یہ سزا ایک ایسی چیز ہے جو کبھی ہے لا یصدر عن الحکیم، جو حکیم سے صادر نہیں ہوتی. بھائی ذرا پھر ہمیں صغرا کبرا کر کے بنا کے یہ جملے دیں. وہ قیاس الاستدلال بشکل تالی، کہتے ہیں اس استدلال کا اگر قیاس منطقی کے ساتھ پیش کریں تو بشکل تالی، اس شکل کے ساتھ جو نیچے آئے گی. العقاب علی محتمل تکلیف عقاب بلا بیان، بھائی سزا دینا ایک ایسی ذمہ داری پر جس ذمہ داری کا احتمال یقین نہیں ہے، یہ سزا بلا بیان بغیر بیان کے ہے. البتہ بعد الفحص التام و عدم الاصول علیہ، کہتے ہیں اس تکلیف کے بارے میں آپ کو فل جانچ پڑتال کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، اور آپ عدم الاصول پہنچ نہیں سکے اس کے دلیل پر. ٹھیک، آپ نے ایک تکلیف کے بارے میں فل جانچ پڑتال بھی کی، آپ کو دلیل بھی نہیں ملا، اب اس تکلیف پر جو ہے سزا دینا یہ کبھی ہے. والعقاب بلا بیان یمتنع صدورہ عن المولا الحکیم، اور بغیر بیان کے سزا دینا یہ مولا حکیم سے صادر نہیں ہو سکتی. فینتج، بس نتیجہ یہ نکلے گا العقاب والا محتمل تکلیف، بھائی سزا دینا اس ذمہ داری پر جس ذمہ داری کا یقین نہیں ہے بلکہ احتمال ہے. یمتنع، یہ عقاب ممتنع ہے، صدورہ، اس عقاب کا صادر ہونا، من مولا الحکیم، مولا حکیم سے. پس ہم نے کیا کہا کہ جب اصل تکلیف میں ہمیں شک ہو تو ہماری عقل بھی یہی کہتی ہے کہ وہاں پر براءت جاری ہوگی، اور یہ دلیل آپ کے سامنے پیش کر دی گئی. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ محمد.